خواجہ خورشید انور پاکستان کے سب سے بڑے موسیقار تھے۔ پاکستانی موسیقی میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا جسے خواجہ کا وقت کہا جاتا تھا۔ وہ دھن نہیں بناتے تھے، دل کی دھڑکن بناتے تھے، اور جب یہ دھڑکنیں دھڑکتی تھیں تو ان کی آواز روح تک جاتی تھی۔ خواجہ صاحب نے 1958 میں جھومر کے نام سے فلم شروع کی۔ گانے نور جہاں نے گانے تھے، لیکن میڈم جھومر میں ہیروئن آنا چاہتی تھیں۔ خواجہ صاحب مسرت نذیر کو زبان دے چکے تھے، وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا نور جہاں نے گانوں سے انکار کر دیا۔ خواجہ صاحب بحران کا شکار ہو گئے۔ اس وقت ریڈیو پاکستان پر 17-18 سال کی ایک لڑکی نے گانا شروع کیا۔ خواجہ صاحب نے اس کی آواز سنی اور اپنے اسسٹنٹ کو بلا کر کہا، مجھے نور جہاں کا متبادل مل گیا، تم یہ لڑکی تلاش کرو۔ پتہ کرایا گیا تو معلوم ہوا لڑکی کا نام ناہید نیازی ہے، خاندان پڑھا لکھا اور شریف ہے، والد ریڈیو پاکستان کراچی میں ڈائریکٹر ہیں۔ خواجہ خورشید انور کراچی گئے، ناہید نیازی کے والد سرور نیازی سے ملے اور ان کی بیٹی کو جھومر کے لیے گانا گانے کے لیے قائل کر لیا۔ یوں ناہید نیازی نے فلموں کے لیے گانا شروع کیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے صفِ اول کی گلوکارہ بن گئیں۔ اس زمانے میں مصلح الدین نام کے ایک نوجوان موسیقار ہوتے تھے۔ یہ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، بنگالی تھے اور کمال دھنیں بناتے تھے۔ ناہید نیازی نے مصلح الدین سے شادی کا لی، یہ باقاعدہ ارینجڈ میرج تھی۔ ناہید نیازی نے 1960 سے لے کر 1970 تک بے انتہا عروج دیکھا۔ 1971 کا سانیہ پیش آیا اور ملک اچانک مصلح الدین کے لیے اجنبی بن گیا۔ ناہید نیازی مغربی پاکستانی تھی اور مصلح الدین مشرقی پاکستانی۔ یہ دونوں بیٹھے اور انہوں نے دونوں ملکوں کو خیرآباد کہہ دیا۔ لندن گئے اور وہاں ہی بس گئے۔ ناہید نیازی نے صرف ملک نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے فلموں کے لیے گانا بھی ترک کر دیا۔ انہوں نے آخری بار 1972 میں بدگمان فلم کے لیے گانا گایا تھا۔ مصلح الدین 2003 میں لندن میں انتقال کر گئے، جبکہ ناہید نیازی اس وقت بھی برطانیہ میں ہیں اور ان کی عمر 81 سال ہے۔ یہ صرف ناہید نیازی کی کہانی نہیں، ہم اگر تحقیق کریں تو یہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ ناہید نیازی جیسے لاکھوں ٹیلنٹڈ، پڑھے لکھے اور شاندار انسان مختلف اوقات میں ملک سے نقل مکانی کرتے رہے۔ آپ امریکہ، کینیڈا یا برطانیہ جائیں، آپ کو وہاں لاکھوں پڑھے لکھے اور کامیاب پاکستانی ملیں گے۔ یہ لوگ مختلف ادوار میں ملک سے نکلے، وطن سے دور آباد ہوئے اور ایک مطمئن زندگی گزارتے چلے گئے۔ اسلام آباد میں E7، F7، F8 اور G6 پوش ترین علاقے ہیں۔ E7 مہنگا اور پرسکون ترین سیکٹر ہے۔ ایوب خان اور بھٹو صاحب کے دور میں ملک کے اعلیٰ ترین بیوروکریٹس، جرنیل، بزنس مین اور دانشور اسی سیکٹر میں رہائش پذیر تھے۔ F8 اور F7 میں بھی ملک کی کریم رہتی تھی۔ لاہور میں چھاؤنی، گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن اشرافیہ کی بڑی آبادیاں تھیں، اور کراچی میں کلفٹن کا علاقہ کروڑ پتیوں کی بستی تھی، لیکن آج وہ تمام خاندان کہاں ہیں؟ اسلام آباد کے چاروں مہنگے سیکٹرز کے گھر 40 برس میں 3 بار بک چکے ہیں، اور وہ عظیم لوگ اور خاندان جنہیں ملنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے آتے تھے، وہ مدتوں پہلے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ دوسرا، اسلام آباد کی مختلف سڑکیں مختلف مشاہیر سے منسوب ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی یہ سڑکیں جن سے منسوب ہیں ان میں سے کسی سڑک پر اس عظیم شخص کا گھر یا خاندان موجود نہیں، حتیٰ کہ شاہراہ دستور سے دستور بھی نقل مکانی کر چکا ہے۔ تیسرا، ہم نے ملک کی تمام چھاؤنیوں کی مختلف سڑکیں بھی مختلف بہادر اور نامور افسروں سے منسوب کر رکھی ہیں، لیکن ان میں سے بھی 98% افسروں کی اولاد برسوں پہلے ملک چھوڑ گئی تھی۔
اور چوتھا آپ تحقیق کر لیں ایوب خان کے دور کے 22 خاندان کہاں ہیں، بھٹو صاحب کے سٹار جیالوں کے خاندان کہاں ہیں، جنرل ضیاء الحق کے عظیم رفقا کی اولادیں کہاں ہیں، جنرل پرویز مشرف کے ساتھیوں کے خاندان کہاں چلے گئے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی اپنی اولادیں، اثاثے اور گھر کہاں ہیں، اور ان کے ساتھی بھی کہاں کہاں آباد ہو رہے ہیں۔ آپ کسی دن ٹھنڈے دل و دماغ سے تحقیق کیجئے۔ آپ آج سویلینز میں سے 19ویں گریڈ اور آرمڈ فورسز میں کمانڈنگ افسروں سے دیکھنا شروع کیجئے، اور پھر آرٹ، کلچر، ادب، تعلیم، سائنس، بزنس، میڈیکل، انجینئرنگ اور سیاست، ملک کے تمام اداروں کو کھنگال کر دیکھ لیجئے۔ آپ کو ہر شعبے کے کامیاب لوگ اور ان کے خاندان ملک سے باہر جاتے نظر آئیں گے۔ آپ جس دن دوہری شہریت، ریزیڈنسز اور تعلیم کے نام پر نقل مکانی کا ڈیٹا بھی جمع کریں گے تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے اچھے اور سمجھدار نوجوان بیوروکریٹس تک نوکری چھوڑ کر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ کیوں ملک ماں کی طرح ہوتے ہیں، اور کیا ماؤں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ دوسرا، والدین اپنی اولاد سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ اور آزمائش قرار دیا، لہٰذا پھر ہمارے والدین اپنے بچوں کو اپنے آپ سے الگ کر کے دوسرے ملکوں میں کیوں بھجواتے ہیں؟ پاکستانی والدین اپنی اولاد کے بغیر کیسے سروائیو کرتے ہوں گے؟ صفدر محمود ہمارے بزرگ تھے، وفاقی سیکرٹری کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، دانشور بھی تھے، کالم نگار بھی، محقق بھی اور مصنف بھی۔ وہ پوری زندگی پاکستان اور پاکستانیت پر لکھتے رہے، لیکن ان کا صاحبزادہ بھی امریکہ میں تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس سے ملنے گئے، بیمار ہوئے اور صرف دفن ہونے کے لیے پاکستان آئے۔ جنرل پرویز مشرف کی بیٹی اور بیٹا بھی مدت سے باہر ہیں، اور شوکت عزیز لندن سے آئے، وزیر اعظم بنے اور لندن واپس چلے گئے۔ اولاد بھی باہر رہی، اور یہ صرف چند مثالیں نہیں ہیں، ایسے لاکھوں لوگ ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، یہ لوگ اپنا ملک، اپنی زمین جائیداد، گھر، فیکٹریاں، والدین اور عزیز رشتہ دار چھوڑ کر ان ملکوں میں کیوں چلے جاتے ہیں جہاں ان کی زبان ہوتی ہے، کلچر اور نہ ہی رہن سہن؟ یہ اذان کی آواز تک نہیں سن سکتے، اور پوری زندگی اوئے ابے اور تیری سننے کے لیے ترس ترس کر مر جاتے ہیں۔ ہمیں بہرحال ماننا ہوگا اس ملک میں کوئی نہ کوئی آسیب، کوئی نہ کوئی سایہ اور کوئی نہ کوئی ایسی وبا موجود ہے جس کی وجہ سے راجہ صاحب محمود آباد سے لے کر صبیحہ خانم تک کوئی اہم شخص اس ملک میں نہیں ٹکتا، اور اگر وہ کسی مجبوری سے یہاں رہ بھی جائے تو وہ اپنے خاندان، اپنے بچوں کو باہر منتقل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے کبھی سوچا؟ اور ہم نے اگر آج تک نہیں سوچا تو پھر ہم کب سوچیں گے؟ اور یہ سلسلہ اگر اسی طرح جاری رہا تو یہ ملک 10-20 سال بعد کیا ہوگا؟ کیا ہمیں سمری اور ڈرافٹ لکھنے کے لیے بھی باہر سے لوگ نہیں منگوانا پڑیں گے؟ آپ یہ بھی ضرور سوچئے، اور یہ بھی سوچئے ناہید نیازی جیسے لوگوں نے ملک سے کب نقل مکانی شروع کی تھی۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے ملک سے 90% نقل مکانی مارشل لاؤں اور نفاذ اسلام کی کوششوں کے دوران ہوئی۔ ہمارے ملک کی آخری بڑی شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر تھے، اور یہ بھی یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، میں نے پاکستان آ کر غلطی کی تھی۔ ہم اگر اس صورتحال کی وجوہات تلاش کریں تو بے شمار وجہیں ہو سکتی ہیں، لیکن 2 وجوہات ان وجوہات کی ماں ہیں: غیر یقینی صورتحال اور مذہب کی اپنی اپنی تشریح۔ آپ ملک کا کوئی شعبہ اٹھا لیں، آپ کو وہ بری طرح غیر یقینی صورتحال کا شکار ملے گا۔ ہمارے ملک میں صدر، وزیر اعظم اور چیف جسٹس سے لے کر AC اسلام آباد تک کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا میں کل بھی اس سیٹ پر ہوں گا یا نہیں۔ پارلیمنٹ تک کو یہ یقین نہیں۔ ہم نے 17 نومبر کو جو 33 بل پاس کرائے ہیں وہ اگلے سال تک قائم رہیں گے یا نہیں، یا ڈالر 178 روپے پر رہے گا،
یا 250 تک پہنچے گا۔ اس غیر یقینی صورتحال کے ساتھ تو مرغی بھی انڈا نہیں دیتی اور ہم ریاست چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کیسے چلے گی؟ اور دوسرا، اس ملک میں 21 کروڑ لوگ اور 21 کروڑ ہی اسلام کی تشریحات ہیں، اور ہر شخص اپنی تشریح کی بنیاد پر دوسرے شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور ریاست اپنا منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ لہٰذا پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ ملک کی حالت یہ ہے۔ میں نے کل اپنے ایک دوست کو سعد رضوی سے ملاقات کرتے دیکھا۔ دونوں کے نظریات میں مشرق اور مغرب کا فرق تھا۔ میں نے دوست سے اس یو ٹرن کے بارے میں پوچھا تو اس نے کمال جواب دیا۔ اس کا کہنا تھا ملک میں اب سعد رضوی کے سوا کوئی شخص مجھے میری جان اور مال کا تحفظ نہیں دے سکتا۔ اس نے مجھے بھی مشورہ دیا، تم بھی اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو چپ چاپ TLP جوائن کر لو۔ آپ یقین کریں میں بھی اس کے بعد سنجیدگی سے 2 آپشنز پر غور کر رہا ہوں، میں ملک سے چلا جاؤں یا پھر TLP جوائن کر لوں۔ میرے پاس اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ میرا آپ کو بھی مشورہ ہے، بھاگ کر بچ جائیں یا پھر TLP کی پناہ لے لیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس بھی اب کوئی آپشن نہیں بچا۔